اس ویڈیو میں کی بلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی بہت ہی دردناک سٹوری ہے جو میں آپ کو اب سنانے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک گلی کی بلی ہے جو عام دیواروں پہ پھرتی ہے اور دوڑتی بھاگتی ہے۔ یہ اس نے بچے دیے ہیں اور ایک خالی گھر ہے جہاں پہ یہ رہتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت ہی گندی جگہ پہ اس نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ ہم اسے دیکھنے کے لیے آئے، پھر ہم نے اس کو وہاں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ کافی مشکل پیش آئی کیونکہ یہ ہمارے قابو میں بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، اور اس کو فیڈ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہمیں یہ ہمیں ڈراتی تھی، ہم اس سے ڈر جاتے تھے کیونکہ اس نے بچے دیے ہوئے تھے اور یہ بڑی اگریسو ماں ہے جو کہ اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دے رہی۔ اس کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے جب ہم نے کھانا اس کے سامنے پیش کیا تو یہ فوراً وہاں سے اٹھی اور اس نے کھانے کی طرف آنے کی کوشش کی۔ ہمیں یہ تھا کہ جب یہ کھانا کھانے آئے گی تو آہستہ آہستہ اس کو ہم ریسکیو باکس کی طرف لے جائیں گے اور اس کو بچوں سمیت ریسکیو کر لیں گے، لیکن یہ ڈر رہی تھی اور آنا بھی چاہ رہی تھی لیکن آ بھی نہیں رہی تھی۔ پیچھے بچوں کو دیکھتی تھی، آگے کھانا نظر آتا تھا تو کھانے کے پیچھے آتی تھی۔ اسی کشمکش میں کافی ٹائم گزر گیا اور ہم اسے پکڑنے میں ناکام رہے، لیکن چونکہ بھوک اس کو بہت زیادہ لگی تھی اس لیے وہ مجبور تھی کہ وہ کھانا کھانے کے لیے آتی۔ تو جیسے ہی اس نے کھانا کھانے کے لیے اپنا جو کھڈے میں یہ بیٹھی تھی آئی تو ہم نے کوشش کی کہ اسے ریسکیو کر لیں، لیکن یہ بہت سمجھدار تھی، یہ فوراً پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی، ہمارے قابو نہیں آ رہی تھی۔ ہم بہت ہی مشکل سے اس کو آگے لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کامیابی ملنے کے بعد یہ اچانک اسے سمجھ آ جاتی تھی اور یہ واپس دوڑ جاتی تھی۔ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھیں گے اب یہ واپس دوڑ رہی ہے۔ ہم نے دروازہ بند کیا کھڈے کا، اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہی کہ اب میں کیا کروں۔ اسی طرح گھبرا کے پریشان ہو کے ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی، دیکھتی رہی۔ ہم ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں ہم پر اٹیک نہ کر لے، ادھر بچے تھے، پھر ہم دروازہ کھول لیتے تھے کہ چلو یہ پریشان زیادہ نہ ہوئے۔ کھانا کھانے کے لیے جا رہی لیکن اس کو بھوک بھی لگی ہے اور اس کے بچوں کا بھی خیال ہے۔ یہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، وہ بھوک سے ہٹ کے اپنے بچوں کو زیادہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اپنی بھوک کی وجہ سے بھی مجبور ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکل سے ہم اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قابو تو آ ہی جائے گی اب تھوڑی دیر میں کیونکہ اس کو بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ ہم بھی مسلسل اپنی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ پھر نکل آئی ہے بیچ میں سے۔ یہ بہت ہی سمجھدار ہے، سمجھدار تو ہے ہی اس لیے کہ بچے ہیں، اور جب بچے ہوں تو پھر ماں شیرنی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا حال ہے، یہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہے، کھانا کھانا چاہ رہی ہے لیکن یہ بیچ میں جانا بھی نہیں چاہ رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر لگاتی ہے اندر جانے میں، لیکن ہم بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑ رہے کیونکہ یہ بہت گندی جگہ ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کے بچوں کو ہم صاف ستھری جگہ پہ منتقل کر دیں، لیکن یہ مسلسل دیکھیں ہمیں غرا رہی ہے، روصہ کر رہی ہے کہ یہ ہم اب اس کو یہ بند کر دیا، اس کو پھر نکل آئی ہے۔ یہ بہت ہی تیز ہے لیکن اس کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، یہ پھر اندر چلی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابھی اندر یہ چلا جی، یہ اب اندر چلی گئی ہے۔ اس کو ہم بند کر دیں گے، اس کے بچوں کو اب ریسکیو کرتے ہیں ہم، باری باری اس کے بچے اس کے پاس لا کے بٹھاتے ہیں تاکہ یہ تسلی میں آ جائے۔ یہ دیکھیں یہ بھوک کی وجہ سے اس کو اندر جانا پڑا۔ اب بھوک بھی اس کو لگی ہے، کھانا بھی کھا رہی ہے اور بچوں کی بھی اس کو فکر لگی ہوئی ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس کی اینڈ میں اس کی سٹوری بہت ہی دردناک سٹوری بنی ہے، جس کا درد ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور یہ جس طریقے سے آج کل ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ اب اس کے بچے ہم نے ریسکیو کر لیے اور اسے ہم لے جائیں گے۔
بہت ہی گندی جگہ تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اسے ریسکیو کیا اور وہاں پہ اس کو اپنے گھر ہم لے گئے، کچھ دن اس کو وہاں ہم نے رکھا، لیکن ایک دن اچانک اس نے داؤ لگایا اور اپنے بچوں کو لے کے غائب ہو گئی، اور بہت عرصے تک یہ غائب رہی۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن یہ ہمیں نہیں ملی کہیں پہ بھی۔ یہ بہت ہی پیارے اور ہیلدی بچے ہیں اس کے۔ یہ ہم نے ریسکیو کر لیا، اسے اب ہم گھر لے جائیں گے۔ اکثر ہمارے گھر بلیاں باہر سے آتی ہیں، ہمارے گھر کھانا کھاتی ہیں۔ ان کے لیے ہم اکثر گوشت بھی لاتے ہیں، ان کو ڈالتے ہیں، اور ان کے لیے فیڈ کے 8-8 10-10 پیکٹ ہم منگواتے ہیں۔ اس پہ بہت ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان سب کو انتظار رہتا ہے ہمارے گھر آ کے کھانا کھانے کے لیے، یہ بے چین رہتی ہیں، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے گھر میں بلیوں کی رونق لگ جاتی ہے۔ ان میں اکثر بلیاں بچے دیتی ہیں، لیکن جو جنگلی بلیاں ہیں وہ قابو نہیں آتی۔ باقی ہمارے گھر پرچین بلیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گرے پرچین بلی ہیں، اور بھی بہت سی بلیاں ہیں جن کا ہم خیال رکھتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمیں ان کا شوق ہے۔ یہ اب اس کے اندر اس کو بچے کو اس نے گردن سے دبوچ لیا، اور اس کی کوشش ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے بچے کو لے کے یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن ریسکیو باکس میں اس کو کوئی جگہ ایسی نہیں مل رہی کہ جہاں سے یہ فرار ہو سکے۔ یہ مجبور ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ بچے بیچارے بھی بالکل، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو ہم یہاں سے اب نکال دیں گے اور بچوں کو ہم دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیں گے۔ اب یہ انتظار کر رہی ہے کہ میں یہاں سے نکلوں۔ اب پہلے ہم نے اس بلی کو باہر نکالا کیونکہ وہ بہت تنگ کر رہی تھی بچوں کو۔ ہم ایک جنگلے میں صاف جگہ ان کے لیے بنائی ہے، اور وہاں پہ ان کو بند کریں گے۔ اس کے بعد ان کی ماں کو بھی بند کریں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔ ان بچوں کو یہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلی جو ہے یہ ادھر گند میں نہ لے کے جائے۔ اب یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خالی گھر ہے، اور یہاں پہ گند اور کوڑ کباڑ پڑا ہوا ہے۔ ایک دن یہ اپنے بچوں کو لے کے غائب ہوگی، ہم پھر اس کو ڈھونڈتے رہے یہاں پہ کہ شاید یہاں کہیں چھپا دی ہوں، لیکن ہمیں کہیں پہ بھی پتہ نہیں چلا، اور بہت عرصے تک یہ غائب رہی۔ 2 مہینے تک یہ غائب رہی۔ بعد میں یہ پھر بچوں کو لے کے ہمارے گھر آ گئی، اور صحن میں جو کرسی پڑی ہوئی تھی اس پہ گدیاں رکھی ہوئی ہیں ہم نے، تو اس پہ آ کے یہ بیٹھنا شروع ہو گئی، اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، خود سو جاتی تھی، بچے بھی سو جاتے تھے۔ ہمیں ان پہ بہت پیار آتا تھا، ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن ایک دن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک جو بچہ تھا، اس میں یہ نظر آ رہا ہے، یہ وائٹ اور براؤن کلر کا بچہ ہے، بڑا ہی خوبصورت، بہت پیارا۔ لیکن اللہ جانے ان میں کون سا وائرس ایسا کوئی پھیل گیا جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکی، اور یہ بچے پہلے تو غائب ہوئے، اس کے بعد جب یہ جہاں بھی گئے وہاں پہ یہ ماں ان کو لے گئی۔ اس کے بعد یہ مرا ہوا بچہ اٹھا کر لائی، اور ادھر چارپائی پہ ڈال کے تو ہمیں اس نے بلایا، اور ہم ان کے پاس گئے جب، تو وہ بڑی اداس ہو کر آوازیں لگا رہی تھی، شاید ہم سے مدد مانگ رہی تھی، لیکن اب ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بچہ مر چکا تھا۔ اس نے بچے کو چارپائی پہ ڈالا لا کے، اور اس کے بعد ایک کبوتر لے کے آئی اور اس کو دے کے کھانے کے لیے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کبوتر کھا لے۔ اب جو بچہ مر چکا ہے وہ کیسے کبوتر کھا سکتا ہے؟ لیکن وہ ایک ماں تھی، اس کی تسلی یہ تھی کہ شاید میں اس کے لیے کھانا لاؤں گی، کھانا دوں گی، یہ اٹھ جائے گا، لیکن وہ نہیں اٹھا، اور یہ اسی طرح
दर्दनाक आवाज़ें निकाल निकाल के इधर उधर घूमती रही। हमें बहुत दुख हो रहा था, बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन हम अब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये बच्चा मर चुका था और दूसरे 2 बच्चे गायब थे, पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। फिर अचानक हमने एक दिन देखा कि इसका जो दूसरा बच्चा था वो भी जब जहाँ भी था, जब मर गया उसके बाद ये मुँह में उठा के लाई और वहाँ उसी खाली घर के एक किनारे पे लाके इसने रखा और हमें आवाज़ें देती रही, बुलाती रही। जब हम गए तो देखा कि वो बच्चा जो था वो मरा पड़ा था, दूसरा भी। तीसरे बच्चे का हमें अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, क्योंकि ये तीनों बच्चों को लेके गायब हो गई थी। ये स्ट्रीट कैट है और ये अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ जगहों पे ले लेके फिरती है और अब ये इसके बच्चे तो सारे लगता है कि मर गए हैं, क्योंकि ये अब हमारे घर दोबारा उसी कुर्सी पे आती है, बैठती है और आवाज़ें निकालती है, बहुत दर्दनाक गमगीन आवाज़ें जो हमारे दिलों को चीर देती हैं। और हम बहुत दुखी हैं और इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसका गम जो है वो कम कर दे और इसकी तकलीफ़ कम कर दे, क्योंकि ये अपने बच्चों को बहुत याद कर रही है और बहुत दुखी है और बहुत गमगीन आवाज़ों के साथ उनको बुलाती है, आवाज़ें देती है कि कहाँ हो आ जाओ, कहाँ हो आ जाओ। लेकिन ये तो जानवर है, इसको ये समझ नहीं है कि बच्चे इसके मर चुके हैं। ये उसी कुर्सी में जाके बैठती है और उनको आवाज़ें लगाती है कि शायद मेरी आवाज़ देने से बच्चे आ जाएँ। लेकिन बच्चे अब वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये अपने बच्चों के लिए अभी भी खाना लेके आती है, कभी चूहा मार के ले आती है, कभी किसी का कबूतर पकड़ के ले आती है, कभी किसी का चूज़ा पकड़ के ले आती है और आके आवाज़ें लगा रही होती है अपने बच्चों को कि आके खाना खा लो, लेकिन वो नहीं खाते। ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है जो कि हमें फेस करनी पड़ रही है। रोज़ हम इसे देखते हैं और ये उदास नज़रों से हमें देखती है और उसी कुर्सी में बैठ के अपने बच्चों को याद करती है और बुलाती है, लेकिन बच्चे तो अब नहीं आएंगे वापस क्योंकि वो मर चुके हैं। ये वो जगह है जो पीछे एक खाली घर है जहाँ पे कूड़ कबाड़ पड़ा हुआ है और वहाँ ये कहीं जाके बच्चों को पता नहीं छुपा देती है, कहाँ छुपा देती है हमें ये नहीं पता। लेकिन ये बहुत ही हमारे लिए तकलीफ़ देह बात है कि ये बच्चे अब इसके मर चुके हैं और नहीं हैं और ये बेचारी अभी भी उनको ढूंढती रहती है और बहुत उदास रहती है। हम चाहते हैं कि इसका दुख कम हो जाए और ये खुश रहे, लेकिन ये अपने बच्चों को बहुत याद करती है। ये बच्चा इसका इतना बड़ा हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये मर गया और ये अपने मुंह में उठा के लेके आई है और यहाँ पे इसने रखा है और ये हमें आवाज़ें देती है कि आके इसको बचा लो। लेकिन अब मरे हुए बच्चे को तो हम बचा नहीं सकते। हम इसको हौसला देते हैं, लेकिन ये दर्द भरी आवाज़ें निकालती है जो हमें भी बहुत गमगीन कर देती है। अब ये बच्चा भी मर चुका है और तीसरा बच्चा भी इसका मर चुका है, क्योंकि ये बहुत बुलाती है। अगर वो ज़िंदा होता तो वो ज़रूर वापस आता। इनको अचानक कोई वायरस का अटैक हुआ है, अब जानलेवा वायरस लगा है कोई, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हो गई है। और ये बिल्ली जो है ये अपने बच्चों को बहुत याद करती है। स्टोरी बहुत ही गमगीन है क्योंकि हम खुद बहुत गमगीन हैं कई दिनों से और ये बेचारी अपने बच्चों को याद कर कर के इसकी आँखों में बाकायदा आंसू नज़र आते